سورۃ الممتحنہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو جبکہ وہ حق کا جو تمہارے پاس آیا انکار کر چکے ہیں۔ وہ رسول کو اور تمہیں وطن سے نکالتے ہیں محض اس لیے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لے آئے۔ اگر تم میرے رستے میں اور میری ہی رضا چاہتے ہوئے جہاد پر نکلے ہو اور ساتھ ہی انہیں محبت کے خفیہ پیغام بھی بھیج رہے ہو جبکہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو، تو تمہارا یہ اخفاء عبث ہے، اور جو بھی تم میں سے ایسا کرے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک چکا ہے۔ اگر وہ تمہیں کہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہی رہیں گے اور اپنے ہاتھ اور زبانیں بدنیتی سے تم پر دراز کریں گے اور چاہیں گے کہ کاش تم بھی انکار کر دو۔ تمہارے رحمی رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس پر ہمیشہ نظر رکھتا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اسوہ حسنہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں اور اس سے بھی جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ تم ایک ہی اللہ پر ایمان لے آؤ، سوائے اپنے باپ کے لیے ابراہیم کے ایک قول کے کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، حالانکہ میں اللہ کی طرف سے تیرے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہم جھکتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کی ابتلا نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یقیناً تو کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں ایک نیک نمونہ ہے، یعنی اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اور جو اعراض کرے تو جان لے کہ یقیناً وہ اللہ ہی ہے جو غنی ہے اور صاحب حمد ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان میں سے ان لوگوں کے درمیان جن سے تم باہمی عداوت رکھتے تھے محبت ڈال دے، اور اللہ ہمیشہ قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں قتال نہیں کیا اور نہ تمہیں بے وطن کیا کہ تم ان سے نیکی کرو اور ان سے انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تمہیں محض ان لوگوں کے بارے میں منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی کہ تم انہیں دوست بناؤ، اور جو انہیں دوست بنائے گا تو یہی ہیں وہ جو ظالم ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں مہاجر ہونے کی حالت میں آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ بس اگر تم اچھی طرح معلوم کر لو کہ وہ مومنات ہیں تو کفار کی طرف انہیں واپس نہ بھیجو، نہ یہ کہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال، اور ان کے ولیوں کو جو خرچ وہ کر چکے ہیں ادا کرو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے چکے ہو، اور کافر عورتوں کے نکاح کا معاملہ اپنے قبضہ اختیار میں نہ لو، اور جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان سے طلب کرو، اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ تم سے طلب کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔
وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کچھ تم سے کفار کی جانب جاتی رہیں اور تم ہرجانہ لے چکے ہو، تو ان مومنوں کو جن کی بیویاں ہاتھ سے جا چکی ہوں اس کے مطابق دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ اے نبی، جب مومن عورتیں تیرے پاس آئیں اور اس امر پر تیری بیعت کریں کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ ہی چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگائیں گی جسے وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور نہ ہی معروف امور میں تیری نافرمانی کریں گی، تو ان کی بیعت قبول کر اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کر، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی قوم کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ غضبناک ہوا، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اصحاب قبور سے مایوس ہو چکے ہیں۔